آج کی ہماری ویڈیو حضرت ایوب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے صبر پر ہے۔ اور اللہ جب کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے۔ ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی، اس قوم کا نام سرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے اپنے نبی کو مبعوث کیا، جسے زمانہ حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار اور نہایت عبادت گزار تھے۔ آپ کی عزت و مرتبے کا عالم یہ تھا کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد مر گئی، ساری دولت ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ اب دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کیا۔ وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، جو کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے، وہی لوگ آپ کی توہین کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا صابر نبی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بیماری ایوب کو ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمارے بچوں کو نہ ہو جائے، اور اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے محلے سے باہر نکال دیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی مطمئن ہو کر اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی، اور جو تھوڑی سی اجرت ملتی تھی اس میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کرواتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کئی سال مسلسل حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اور صبر کرتے رہے۔ لیکن لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے گھروں میں کام کرنے نہ دیا، اور کہنے لگے کہ ایوب کی بیوی جب ہمارے محلے میں آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے اور ایوب کی بیماری اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے۔ اس کو کوئی بھی محلے میں کام کے لیے نہیں بلائے گا۔ اب روایات بتاتی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کام نہ ملا تو وہ پریشان حالات میں ایک چوراہے پر آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آج کھانے کے لیے کیا کروں۔ اب تو لوگوں نے کام دینے سے بھی انکار کر دیا ہے، یہ سوچ کر روتی رہی۔ اب کچھ دیر بعد وہاں سے تاجروں کا ایک قافلہ گزرا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان قافلے والوں سے کہا، میں تمہارے نبی کی بیوی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کوئی کھانے کے لیے چیز دے دو۔ اس قافلے میں سے ایک شخص نے کہا، کس نبی کی بیوی ہو؟ بیوی نے کہا، میں ایوب کی بیوی ہوں۔
اب وہ شخص کہتا ہے کہ ایوب نبی کی بیوی تو حضرت یوسف نبی کے خاندان سے ہے، اور میں نے سنا ہے کہ حضرت یوسف اور ان کی اولاد کے بال بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرت یوسف کی اولاد میں سے ہیں تو آپ مجھے اپنے سنہری بال دکھائیں اور مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، میں ایک نبی کی بیوی ہوں، میں کیسے اپنے بال کسی نامحرم کو دکھا سکتی ہوں؟ بس مجھے تھوڑی سی مہلت دو کہ میں اللہ کے نبی سے اجازت لوں کہ میں آپ کو تھوڑے سے بال دکھا دوں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا، البتہ راستے میں ایک تاجروں کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کھانے کے لیے سوال کیا، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایوب نبی کی بیوی ہوں۔ انہوں نے کہا ایوب نبی کی بیوی تو حضرت یوسف کے خاندان سے ہے، اگر تو واقعی حضرت یوسف کے خاندان سے ہے تو اپنے سر کے بال دکھا اور جو ہم سے مانگنا ہے مانگ لے۔ اب میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ میں ان کو اپنے سر کے بال دکھاؤں کہ نہ دکھاؤں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں نے ہر حال میں تیرا شکر ادا کیا اور صبر کیا، میرا مال میری دولت مجھ سے لے لی گئی، میں نے صبر کیا، میری اولاد مر گئی، میں نے صبر کیا، مجھے ایک بیماری میں مبتلا کیا گیا، میں نے صبر کیا، میری بیوی لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی رہی، میں نے صبر کیا۔ اے میرے اللہ، اب میرا امتحان بند کر دے، اب یہ میری ناموس کا مسئلہ ہے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی نامحرم میری بیوی کے سر کے بال دیکھے۔ ناظرین، یہاں صابر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ یہ برداشت نہ کر پائے کہ میری بیوی کے سر کے بال کوئی نامحرم نہ دیکھے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی۔ ناظرین، جب بھی کوئی روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام 40 سال خون کے آنسو روئے۔ اللہ جانے ان آنکھوں نے کیا کیا ظلم دیکھا، کون سا ایسا ظلم ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے کربلا سے لے کر شام تک نہ دیکھا ہو۔ 11 محرم کو آل رسول کی مستورات ماؤں بہنوں کو رسیوں میں پابند دیکھا، شام کا بازار تھا، شرابیوں کا ہجوم تھا، بازار میں اتنا ہجوم تھا کہ کوئی شریف مرد وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اپنی بہنوں، ماؤں اور پھپھیوں کو بن چادر اس بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا اور صبر کیا۔ میرے لاکھوں سلام امام سجاد علیہ السلام کے صبر پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔